السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے لرننگ بائی ٹرائل اینڈ ایرر۔ تو دوستو، یہ آموزش کی جو 4 اقسام ہیں، یہ ان میں سے تیسری اقسام ہے۔ تو یہ سائیکالوجی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ تو آؤ دوستو، بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ صحیح کا مطلب ہے کوشش اور خطا کا مطلب ہے غلطی۔ تو آموزش بذریعہ صحیح و خطا۔ تو آموزش تو ہو گیا لرننگ، سیکھنا۔ تو بذریعہ رافتہ، صحیح کا مطلب کوشش اور خطا کا مطلب غلطی۔ یہ ایسا طریقہ ہے کہ جس میں انسان کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں غلطی کرتا ہے اور صحیح کرتا ہے۔ پہلے یعنی کہ غلط کرے گا پھر صحیح کرے گا۔ ایک کام کو جب وہ بار بار کرتا ہے، غلط کرتا ہے صحیح کرتا ہے، غلط کرتا ہے صحیح کرتا ہے، تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اس کام پر، اس فعل پر، اس عمل پر کیا کرتا ہے؟ عبور حاصل کرتا ہے۔ آموزش حاصل کرنے کا یہ ایسا طریقہ ہے جس میں فرد یا جانور سیکھنے کے عمل کے دوران بار بار کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس دوران اس سے غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں، مگر تکرار کی بدولت وہ غلطیوں کو ترک کر دیتا ہے اور آخر کار کامیاب حرکات کی اگلی کوشش میں اس سے دہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ یہ عمل سیکھ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انسان ایک کام کو اتنی بار دہراتا ہے کہ آخر کار جب کہ ایک بچی ہے، وہ ابھی چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، اسے روٹی پکانی نہیں آتی، تو وہ پہلی بار جب روٹی پکائے گی تو اسے بالکل ٹھیک پکانی نہیں آئے گی۔ وہ ایک بار پکائے گی، 2 بار پکائے گی، آہستہ آہستہ پہلے جہاز بنائے گی، کیا جی، پھر بس بنائے گی، ٹرک بنائے گی، ایسے کرتے کرتے پتنگ بنائے گی۔ آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ آخر کار وہ پورے ایک سرکل کی طرح بنانا شروع کر دے گی پوری روٹی، کہ اس نے وہ پہلی بار نہیں سیکھا۔ اسی طرح سے انسان کوئی بھی کام جو سیکھتا ہے، آموزش جو اس کی ہوتی ہے، لرننگ جو ہوتی ہے، اس کی غلطیوں کے ذریعے سے ہی اس کی جو کامیابی ہوتی ہے۔ تو پیچیدہ اعمال کے سیکھنے میں بھی صحیح خطا کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ ایک مشکل کام ہے، جو بہت مشکل، مثال کے طور پہ ہم موبائلوں کا کام ہے، ٹھیک ہے، ان کی ریپیئرنگ کرنی ہے، تو کوئی شخص جو ہے نون ہے، وہ جائے گا تو یہ تو نہیں کہ وہ آئی فون کو کھول کر تو فٹ کر لے گا، اسے ٹھیک کر لے گا۔ یہ ایک پیچیدہ عمل ہے، وہ جب دیکھے گا اس سے پہلے وہ پھر کرنے کی کوشش کرے گا، ایک بار غلط کرے گا، پھر آہستہ آہستہ تھوڑا سا ٹھیک کرے گا، تھوڑا سا زیادہ ٹھیک کرے گا، کرتے کرتے کیا ہے گا، ایک وقت آئے گا وہ پورا اس کا میکینک ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو انسان سمجھ بوجھ رکھنے کے باعث صحیح و خطا کے طریقے میں بھی چند کوششوں کے بعد ہی ذہانت استعمال کرنے لگتا ہے، مگر حیوان اور بچے عموماً اٹکل پچو حرکات سے ہی سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ انسان عقل کے، ذہانت کے باوجود کچھ دیر ضرور لگاتا ہے کسی بھی عمل کے اوپر، فعل کے اوپر عبور حاصل کرنے کے لیے، مگر جو حیوان اور بچے، چھوٹے بچے ہیں کہ جو بھی اتنی سینسیبل نہیں، تو وہ کچھ عرصہ تک بہت زیادہ غلط اور صحیح کام کرنے کے بعد، حرکات کرنے کے بعد اپنے کام پر عبور حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ جو صحیح و خطا ہے، ٹھیک ہے، لرننگ بائی ٹرائل اینڈ ایرر، تو اس میں جو ایک بہت اہم تھیوری ہے، جو ایک بہت اہم تھیورسٹ ہیں جن کا نام ہے تھارن ڈیک، تو انہوں نے ایک جو بلی کے اوپر اپنا ایک ایکسپیرینس، ایک تجربہ پیش کیا تھا۔ تھارن ڈیک نے سب سے پہلے صحیح و خطا کا طریقہ متعارف کرایا۔ اس نے جانوروں پر تجربات کر کے واضح کیا کہ ذہنی صلاحیتوں کے حوالے سے نچلے درجے کے جانور عموماً اسی طرح سیکھتے ہیں۔ بلی پر کیے گئے مشہور تجربے میں اس نے واضح کیا کہ جانور ابتدائی میں اٹکل پچو حرکات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ غلط اور صحیح حرکات کرتے ہیں، کہ تکے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اندازے لگاتے ہیں، غلط حرکات بار بار دہراتے ہیں اور دیر بعد کامیابی حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس نے ایک بھوکی بلی کو پنجرے میں بند کیا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بلی کتنی دیر میں پنجرے کا لیور دبا کر دروازہ کھولنا
سیکھتی ہیں۔ ابتدا میں بلی نے پنجرے میں جاتے ہی غیر ضروری حرکات کی، ادھر ادھر پنجے مارنے لگی۔ انہی حرکات کے دوران اتفاقاً لیور پر پنجہ لگنے سے دروازہ کھل گیا اور وہ باہر نکل آئی۔ کئی بار اس تجربے کو دہرانے کے بعد بلی نے بتدریج غیر ضروری حرکات ترک کر کے کامیابی دلانے والی حرکات کی تکرار سے لیور دبا کر دروازہ کھولنا سیکھ لیا۔ تو بلی بھوکی تھی، ٹھیک ہے جی، تو آپ فرض کریں کہ اس کو بند کیا ہے، تو اس نے آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت سی کوششیں کی، بہت سے اس نے جو ہے زور زمائی کی، لیکن اس میں جو ایک لیور تھا، ٹھیک ہے جی، کنڈی جس کو بولتے ہیں، دروازے کی کنڈی، فرض کریں کہ وہ کنڈی تھی، تو اس میں ایک بٹن ہے لیور، ٹھیک ہے، جس طرح سے آپ ایک دروازے کی کنڈی لگا سکتے ہیں۔ تو اس نے بہت ہی کوششیں کی، کبھی ادھر پیر مارے، کبھی ادھر سر مارا، تو آخر کار غلطی سے ہی اس کا جو پیر ہے وہ کہیں لیور کے اوپر آ گیا، لیور دب گیا اور وہ اس کی کھڑکی کھل گئی۔ تو بلی نے بار بار ایسا کیا، بار بار، پھر دوبارہ کو اس کو اندازہ ہوا کہ اس جگہ پر ہے۔ تو جب یہ عمل بار بار ہونے سے اس کو یہ اندازہ ہوتا گیا کہ یہ جو لیور ہے، یہ جو کھڑکی کا ایک کنڈی ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو مقام تھا، اس کو اس کا اندازہ ہو گیا کہ وہ کس جگہ پر ہے، اس کی لوکیشن کہاں ہے۔ تو جب اس نے یہ عمل بار بار کیا تو آخر کار اس کو اس کا اندازہ ہو گیا، اس مقام کا، اس پوزیشن کا۔ تو بہت سی کوششوں کے بعد اس نے وہ ٹو دا پوائنٹ اسی مقام پر لیور کو دبانا شروع کر دیا کہ جہاں پر اس کے پاسٹ میں اس کے ماضی کے تجربات تھے۔ تو انسانوں کو جب گورکھ دھندے کا راستہ تلاش کرنے کو کہا جاتا ہے تو وہ صحیح و خطا کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے راستہ تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہمیں آج ہمارے جو یہ معاشرے ہیں، ایشین کنٹریز ہیں، ادھر ایک انگلش سیکھنا ایک بہت بڑا ایک فن سمجھا جاتا ہے، تو ہمارے لوگ انگلش سیکھنے کے لیے بہت سے راستے اختیار کرتے ہیں، انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں، سروں کے پاس جاتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، کہ ہر طرح کا ایک جو راستہ تلاش کرتے ہیں کہ جس کے اوپر چل کر وہ کیا کریں کہ انگلش سیکھ جائے۔ تو انسان کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ کوشش کے بعد ہی اس کی جو ہے نا وہ اسے منزل حاصل ہوتی ہے۔ ایسی مقصدی سرگرمی جس میں فرد تکرار سے بتدریج خطائیں کم کرتا ہے، بتدریج یعنی کہ بہت زیادہ غلطیاں کم کرتا ہے اور درست افعال دہرا کر بالآخر مکمل کامیابی حاصل کر لیتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ آموزش بذریعہ صحیح و خطا، ٹھیک ہے جی، اسے کہتے ہیں جی لرننگ بائی ٹرائل اینڈ ایرر، کہ جس میں بہت سی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں ہم سے۔ تو تھارن ڈیک نے اس حوالے سے جو 3 جو کہ طریقے ہیں، قوانین ہیں، متعارف کرائے ہیں کہ آموزش جو لرننگ ہے یہ ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی اس نے 3 جو ہیں وہ قوانین متعارف کرائے ہیں: لا آف افیکٹ، لا آف ایکسرسائز، لا آف رینفورسمنٹ۔ تو قانون تاثر وہ عمل جس میں کوشش کے بعد کوئی احساس پیدا ہو تاثر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کہ جب ہم کوئی بھی محرک ہے، کوئی بھی مہیج ہے، کوئی بھی اسٹیمولائی ہے، کہ جب ہم اس کو کام کو اس کو سرزد کرتے ہیں، اس فعل کو ادا کرتے ہیں، اس کے بعد ٹھیک ہے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس کا احساس حاصل ہوتا ہے، اس کی فیلنگ حاصل ہوتی ہے، اس کی تسکین حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ نیگیٹو ہو یا پوزیٹیو ہو، ٹھیک ہے، اس کو تاثر بولتے ہیں، کہ وہ جو افیکٹ ہمیں ہوئے ہیں اس سے۔ کامیاب کوشش کے بعد خوشگوار احساس پیدا ہوتا ہے، جبکہ ناکام حرکات کے بعد ناگوار تاثر پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اگر کوئی بچہ وہ پینگ سے جھولے لیتا ہے، اسے مزہ آئے گا، ٹھیک ہے جی، اچھا ایک تاثر پیدا ہوگا۔ دوسرا بچہ ہے وہ پینگ کے اوپر پہلی بار بیٹھا ہے اور اسی وقت گر گیا ہے،
تو وہ کیا ہوگا، اس کی ایک ناکام حرکت ہوگی، اس کا جو تاثر ہوگا وہ ناگوار ہوگا، نیگیٹو اس کے اوپر افیکٹ ہوں گے۔ اسی تاثر کی بدولت فرد ناکام حرکات کو ترک کرتا ہے اور کامیاب حرکات دہراتا ہے۔ کہہ دی کہ جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو کور کرتا ہے، یوں جو آخری حرکت کامیابی کی طرف لے جائے اس کے دہرائے جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو جس طرح سے وہ پچھلا جو تھارن ڈائک کا ایکسپیرینس ہے جو بلی کے اوپر اس نے کیا ہے، تو جب بلی نے بار بار غلط حرکات کی، بار بار کی، تو آخر کار جو اس کی لاسٹ ٹو دا پوائنٹ جہاں پر لیور تھا وہاں پر اس کا جب پاؤں لگنا شروع ہو گیا تو اس کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ پنجرے میں اس لوکیشن کے اوپر اس کا لیور ہے۔ تو اس نے باقی جو حرکات تھی اوپر سائڈ پر مارنے کے پنجرے کے، جہاں بھی وہ مارتی تھی پاؤں، وہ اس نے ترک کر دی اور ٹو دا پوائنٹ وہ کامیابی والی حرکات کو ہی دہرانے لگی۔ پھر آتا ہے قانون مشق یا قانون تکرار، لا آف ایکسرسائز۔ اگر کسی فعل کی تکرار یا مشق کی جائے تو وہ پختہ ہو جاتا ہے۔ جتنی کوشش اور شدت سے کوئی کام سیکھا جائے اس کی آموزش اتنی دیرپا ہوتی ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے، کام کو بار بار کریں گے تو ہم جلدی ماہر ہوں گے، اس میں نہیں کریں گے تو پھر نہیں ہوں گے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے جی، کام کی تکرار سے نظام عصبی میں راستے اور رابطے استوار ہو جاتے ہیں اور کام میکانیکی ہو جاتا ہے کہ اس میں جو ہمارا جو نروس سسٹم ہے اس میں اس کے جو رابطے ہوتے ہیں ہمارے ذہن کے اندر، اس سے جو فعل ہے، وہ جو ہم کام ہے، ایکشن سرزد ہم سے ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں، اس کا جو رابطہ ہے وہ ڈائریکٹ دماغ سے ہو جاتا ہے کہ وہ دماغ کا حصہ بن جاتا ہے وہ کام۔ تو اسی لیے وہ ہمارا کام جو میکانیکی ہے وہ ایک مسلسل عمل ہو جاتا ہے جو بار بار ہم کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ کام عمل ہو جاتا ہے۔ لا آف رینفورسمنٹ، فرد کے رد عمل یا کسی فعل کو مضبوط بنانے کے لیے جو انعام یا سزا وغیرہ دی جاتی ہے اسے تقویت کہتے ہیں۔ جس رد عمل پر تقویت کے طور پر انعام ملے اس رد عمل کے دہرائے جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، جبکہ منفی تقویت کی صورت میں اس رد عمل کو دہرانے سے گریز کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، لا آف رینفورسمنٹ بیسیکلی یہ ہے کہ کسی کو کسی چیز کے بدلے میں انعام دینے کا قانون یا کسی کو سزا دینے کا قانون، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، وہ اسکول جاتا ہے، اسے ہم روز پیسے دیتے ہیں، کہیں گے ہم آپ کو 10 روپے دیں گے، آپ نے جانا۔ اگر پھر اسکول نہیں جاتا اسے پیسے بھی نہیں ملیں گے اور اسے مار پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ ایک اس کو سزا اور جزا دی جا رہی ہے کہ اگر اچھا کام کرے گا تو اسے جزا ملے گی، نہیں کرے گا تو سزا ملے گی۔ کہ جب بچہ اس کو کہا جاتا ہے جی آپ پیپروں میں اچھے نمبر لوگے تو آپ کو سائیکل لے کر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر نہیں لوگے تو آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو آپ سے وہ بھی لی جائے گی۔ مثال ہے جس کے پاس موبائل ہے تو ہم جی آپ سے موبائل واپس لے لیں گے۔ کیا ہوگا کہ یہ ایک منفی تقویت ہوگی، نیگیٹو رینفورسمنٹ ہوگی کہ اس سے چیز واپس لی جائے گی۔ تو اس طرح سے بھی جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ سیکھتے ہیں، آموزش کا عمل اس سے بہت زیادہ سر انجام ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہو۔